السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشبیہ ضمنی کا یہ ہمارا تیسرا لیسن ہے، درس ہے، تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں سوال میں مصنف کہتا ہے کہ تشبیہ صریح اور تشبیہ ضمنی جو ہے وہ ان کو واضح کر دے۔ ہم نے پہلے اپنے پاس تقریباً 7 ٹاپکس رکھے تھے کہ تشبیہ ضمنی اور تشبیہ صریح دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ تشبیہ ضمنی میں 7 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ہے یہاں پر جو پہلی بات ہوگی اس میں ناممکن یا عجیب سی کوئی بات ہوگی، اور اسی طرح اس میں اس کے لیے دلیل لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پہلے والا جو مصرع ہوگا یا پہلا جو جملہ ہوگا اس میں دعویٰ ہوگا، اور دوسرے میں اس دعویٰ کے لیے اس دعوے کے ثبوت کے لیے ثبوت کے طور پر اس کے لیے ثبوت لایا جائے گا، اور اسی طرح ایکسٹرا یہاں پر دلیل ہوگا۔ یہ یہاں پر ہم نے دلیل کی بات کی، لیکن دلیل ایسا ہوگا جو عقلی طور پر ممکن ہے، جو عقلی طور پر کیا ہے، ممکن ہے، اور اس ناممکن کے بدلے یہاں پر ممکن ہوگا، اور ہر بندہ جو ہے اسے ممکن مانے گا۔ اسی طرح ہم نے مزید باتیں کی تھی کہ پہلا جو مصرع ہوگا، پہلا جو جملہ ہوگا، اس کا دوسرے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صرف وہ تعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعلق دوسرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ تشبیہ کے طور پر وہ جو دلیل ہے وہ تشبیہ کے طور پر لگے، کیونکہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ان کے درمیان میں نہیں ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ وہ تشبیہ ظاہر نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ تشبیہ کیا ہے، وہ ضمنی تشبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں صرف تشبیہ ضمنی میں مل سکتی ہیں، باقی تشبیہات میں نہیں مل سکتی ضمنی کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ضمنی تشبیہ ہے۔ اچھا، تو ابھی ہم یہاں پر چیک کریں گے کہ کون سی تشبیہ جو ہے وہ ضمنی ہے اور کون سی صریح ہے۔ ترجو النجاۃ ولم تسلک مسالکها، یہاں پر ترجو النجاۃ ولم تسلک مسالکها ایک دعویٰ ہے کہ تم نجات کی امید رکھتے ہو اور نجات کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار نہیں کرتے۔ گویا کہ وہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا ناممکن ہے کہ آپ کو نجات ملے۔ اس کے لیے دلیل کے طور پر کیا لاتا ہے، کہتا ہے کہ ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، یقیناً کشتی جو ہے وہ خشک جگہ پر نہیں چل سکتی۔ تو یہ جو ہے یہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پہلے والی بات میں اگرچہ اگر ہم یہ کہیں کہ ناممکن بات نہیں ہے، لیکن دعویٰ تو ہے، اور دعوے کے لیے ثبوت کے طور پر اس نے دوسرا مصرع پیش کیا۔ پہلے اور دوسرے جملے کے درمیان کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اس دوسرا جملہ جو ہے وہ تشبیہ کے طور پر لایا گیا ہے۔ ان عمومی طور پر دلیل یا ثبوت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ ضمنی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ تشبیہ ضمنی، یہ ہوا تشبیہ ضمنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا شاعر کہتا ہے حبر ابی حفص لعاب اللیل، ابو حفص کا کے پاس جو سیاہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ رات کا لعاب ہے۔ کأنہ الوان دہم الخیل، گویا کہ وہ بالکل کالے جو گھوڑے ہیں ان کے کلرز ہیں۔ یجری الی الاخوان جرى السیل، وہ دوستوں اور بھائیوں کی طرف جو ان کی کلاس فیلوز ہیں ان کی طرف سیل یعنی جو سیلاب کی طرح چلتی ہے، اور بغیر وزن و بغیر کیل، بغیر کسی وزن، بغیر ناپ تول کے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کأنہ، یہاں پر اداۃ التشبیہ ذکر ہے، اور جہاں پر اداۃ التشبیہ ذکر ہو تو ہمیں واضح طور پر پتہ چل سکتا ہے کہ یہ تشبیہ صریح ہے، لہٰذا یہ تشبیہ صریح ہے۔ یاد رکھیں کہ تشبیہ ضمنی میں اداۃ التشبیہ موجود نہیں ہوگا، اداۃ
موجود نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ ضمنی نہیں بلکہ صریح۔ آگے شاعر کی طرف ہم چلتے ہیں، شاعر کیا کہتا ہے؟ وَإِلَٰهُ إِن نَظَرَتْ وَإِنْ هِيَ أَعْرَضَتْ، ہلاکت ہے اگر وہ دیکھے یا وہ اعراض کرے، مطلب نہ دیکھے۔ وَقْعُ السِّهَامِ وَنَزْعُهُنَّ أَلِيمُ، اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ ناممکن ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دیکھے اور یا نہ دیکھے، دونوں اوقات میں وہ تباہی ہے یا ہلاکت ہے۔ تو تباہی اور ہلاکت جو ہے وہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کے، انسان یا لڑکی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے تباہی کا کیا تعلق؟ تو بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ دعویٰ جو ہے، یہ جو شاعر نے دعویٰ پیش کیا ہے، وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ ناممکن یا عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ تو دلیل کے طور پر شاعر کیا کہتا ہے؟ دلیل کے طور پر شاعر کہتا ہے کہ وقع السہام، تیر کا لگنا، و نزعہن، اور پھر تیر کو واپس نکالنا، دونوں درد دیتے ہیں۔ گویا کہ شاعر نے اپنی محبوبہ کا جو ان کی محبوبہ کی جو نظریں ہیں ان کو تیروں کے ساتھ مشابہت جو ہے ان کا تشبیہ ذکر کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ کیا ہے؟ ضمنی ہے۔ اچھا، وہی 7 چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آگے ہم آتے ہیں، بحتری کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غالباً کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ تشبیہ بلیغ ہے، ٹھیک ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، بالکل واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مؤمن جو ہے وہ، اس میں ناممکن والی بات جو ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے آئینہ ہے، تو معنی کے طور پر انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے مؤمن کی تشبیہ جو ہے وہ کس سے ذکر کی؟ وہ آئینے کے ساتھ ذکر کی، پھر اداۃ التشبیہ کو حذف کیا اور بعینہ ہی اس کو مؤمن ہی بنا لیا، مؤمن کو آئینہ ہی بنایا، آئینہ کی طرح ہے نہیں کہا، آئینہ ہے کہا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے یہ تشبیہ بلیغ ہے، مطلب صریح، تو یہ صریح ہو گیا، ضمنی نہیں ہے، بلیغ۔ تو تشبیہ بلیغ جو ہے یاد رکھیں، تشبیہ بلیغ جو ہے وہ تشبیہ صریح کے اقسام میں سے ہے۔ آگے ہم آتے ہیں، شاعر کیا کہتا ہے؟ بحتری وصف اخلاقی ممدوح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وقد زادها افراط حسن جوارها، وقد زادها، اور اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے زیادہ کیا ہے ان کی افراط حسن، یعنی ان کے حسن میں اور نکھار لایا ہے۔ کس چیز نے؟ جوارها خلائق اصفار، صفر، اصفار صفر کا جمع، یعنی خالی لوگوں کی جو جوار ہے، مطلب ہمسایہ گیری جو ہے، ان کی وجہ سے وہ اور حسین ہو گئی ہے۔ خالی کس چیز سے؟ من المجد خیبی، وہ مجد اور عزت اور مرتبے سے وہ خالی ہے، مطلب ان کے درمیان ان کے پاس کوئی اخلاق کی، کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ان لوگوں میں۔ تو ایسے لوگوں کی جوار اور ہمسایہ گیری کی وجہ سے، ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اور حسین ہو گئی ہے۔ تو یہ جو اور حسین ہونا اور برے ہمسایوں کی وجہ سے، یہ کوئی ناممکن سی بات لگ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پر ایک دعویٰ کیا گیا ہے جس میں ناممکن سی بات لگ رہی ہے، اور دلیل کے طور پر شاعر جو ہے وہ اگلا شعر لاتا ہے۔ کیا دلیل لاتا ہے؟ کہتا ہے وَحُسْنُ دَرَارِ الْكَوَاكِبِ، اور چمکتے ہوئے ستاروں کی جو حسن ہوتی ہے، وہ کیا حسن ہے؟ وہ ہے ان ترى طوالع فی داج من اللیل غیہبی، بالکل تاریک رات کی تاریکی میں، تاریک رات کی تاریکی میں، داج تاریکی، اور غیہب یعنی بہت تاریک رات، اس میں جب ان ترى طوالع، جب وہ ابھرتے ہوئے یا طلوع ہوتے ہوئے چمکتے ہوئے ستارے جو ہے وہ طلوع ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ اور بھی حسین لگتے ہیں، مطلب بہت تاریک رات میں چمکتے ہوئے ستارے جب طلوع ہو جاتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح
جو ان کی محبوبہ ہے گویا کہ وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے، اور وہ جو خالی اور بیکار سے لوگ ہیں، مطلب وہ کالی رات جو ہے، تاریک رات کی مانند ہے. تو یہ انہوں نے دلیل کے طور پر لایا، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ ضمنی ہے. آگے شاعر کیا کہتا ہے؟ حول التشبیہات الضمنیہ. ٹھیک ہے، اس کو آگے والے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید پڑھتے ہیں پھر. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ آپ تشبیہ صریح اور تشبیہ ضمنی کے درمیان فرق جو ہے وہ کر سکیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو 7 مین پوائنٹس بتائے ہیں. تو ان کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو تشبیہ صریح اور ضمنی کے درمیان فرق نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی.